السلام علیکم پاکستان، میں عاطف خٹک ہوں۔ آج لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا یا فوجی تحویل میں لیا گیا تو اس کے بعد جو ان سے انویسٹیگیشن ہوئی اس دوران مزید جو ہے وہ ان کے رابطوں اور ان کے نیٹ ورک سے جڑے جو افراد تھے ان کو تحویل میں لیا گیا۔ 3 فوجی افسران جن میں 2 ریٹائرڈ جنرل اور 1 ریٹائرڈ کرنل جو ہے وہ شامل ہیں، ان کو تحویل میں لیا گیا۔ تاہم جب ان کو گرفتار کیا گیا، یعنی فیض حمید کو گرفتار کیا گیا تھا، تو پہلے دن مظہر عباس صاحب نے یہ کلیم کیا تھا کہ فیض حمید کے ساتھ 40-50 مزید لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ انٹیلیجنس سے ان کا تعلق تھا، جن میں ملٹری انٹیلیجنس اور کچھ سول انٹیلیجنس، کچھ ویٹرن اور کچھ دیگر مختلف سرکس کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں تو اب آئیں گی، لیکن جو سب سے آپ کہہ دیں لمحہ فکریہ ہے اور جو سب سے زیادہ سنگین سچویشن ہے، سیکیورٹی رسک جو ہے وہ آپ لوگ اگر اس طرح سے سوچیں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک بہت ہی اہم عہدے پر، جو پاکستان میں ہماری دفاع کی آخری لکیر جس کو سمجھا جاتا ہے، جو ہماری پرائم ایجنسی ہے، جس کو ہم نمبر 1 ایجنسی سمجھتے ہیں، اس کے سب سے بڑے عہدے پر فائز رہا، اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہی پلانز جو کہ وہ حاضر سروس ہو کر رہا تھا، وہی کچھ انہی لوگوں کے ساتھ جو ان کو پہلے رپورٹ کرتے تھے، یعنی ان کو وہ کمانڈ کر چکے تھے، انہی نیٹ ورک میں ایک اور اپنی ذات میں، جس میں ہم پشتو میں ہم کہتے تھے کبھی کبھی کہ اپنے میں ایک صوبہ، اپنے میں وہ ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک بنا ہوا تھا۔ تو یہ چیز کافی خطرناک ہے، اور ہمارے منہ میں خاک جو ہم ایسا کہیں، لیکن ہم ماضی قریب میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ فوج نے اپنے فوجی افسران پر ملک مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا کے ان کا کورٹ مارشل کیا ہے، جس میں عادل راجہ اور مہدی اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ تو اب اگر ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے اور ان پر پاکستان مخالف سرگرمیوں کا الزام لگایا جاتا ہے، تو یہ چیز تو انتہائی خطرناک ہے کہ پاکستان میں جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس میں ایسے لوگ جو ہے وہ ریکروٹ ہو سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں، عہدوں پر رہ سکتے ہیں، جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر سکتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ سروس کے دوران یا سروس کے بعد کچھ ایسے سچویشنز فیس کر لیں جو کہ آپ کو ٹھیس پہنچائے، آپ کے مزاج کے خلاف ہو، لیکن ملک کے خلاف، ملک کے انٹرسٹ کے خلاف آپ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسے پرائم ایجنسی میں آپ کام کریں، اور پھر وہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کی جو سرگرمیاں ہیں وہ میں نہیں بلکہ جو مختلف پریس ریلیزز آئے ہیں اور تجزیے پیش ہوئے ہیں اس کے مطابق کہ وہ پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے، جو اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہے، اس کے خلاف اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ تو لمحہ فکریہ ہے۔ بھارت فیض حمید کے حوالے سے یہ انویسٹیگیشن ہوگی اور دیکھا جائے گا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص ISI کا چیف ہوگا، ایک شخص جو ہے وہ ملک میں ڈیپ اسٹیٹ کا فلیگ بیریئر ہوگا، اور پھر وہ بعد میں جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ملتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ واقعی میں خود بطور انسٹیٹیوشن جو ملٹری ہے، جو یونیفارم ہے، ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ وہ اپنے ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے، ان کی جو اسسمنٹ ہے، یہ سارا پروسیس جو ان کا اتنا ایک وہ اس پہ پراؤڈ کرنے والے جو ہے کہ ہمارا ادارہ اتنا ہر حوالے سے جو ہے وہ بہترین لوگ چوز کرتا ہے، تو اگر تو وہ بعد میں ایسے ہو سکتے ہیں تو یہ چیز تو واقعی میں، اور اس میں پھر میں تو ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ اصلاحات لانے چاہیے، اور دنیا جدت جو ہے اس کو اپنا رہی ہے، اور ہم وہی میٹرک یا وہی FA کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں، وہ پھر آگے جو ہے وہ
ایک خاص پروسیس کے بعد پروموٹ ہوتے ہیں، پروموٹ ہوتے ہوتے پھر آرمی چیف کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ یونیورسٹی سے پڑھے لکھے نفیس لوگ 16 سال کی تعلیم حاصل کرنے والے وہ بھی تو اسی طرح سے یہی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو افسران ہیں وہ 16 پاس لوگ جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں، جو ایک عام فوجی ہے وہ FEC کے بعد جو ہے وہ ریکروٹ کیا جائے۔ تو یہ طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ ساتھ فوج کے بیسک سٹرکچر میں، ان کی ریکروٹمنٹ میں، ان کے اسسمنٹ میں یہ اصلاحات جو ہے وہ بہت ضروری ہیں، خاص طور پر یہ جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد تو آپ ایک عام بندے پہ اس طرح سے جب کوئی بندہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو FEC کے بعد اتنے اختیارات دے دیے، اتنا با اختیار ان کو کر دیا، وہ تو ہوا میں، نشے میں، طاقت کے اختیار میں وہ تو کچھ بھی کر لے گا۔ وہ تو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا، کل کو اس کو تو کک ملے گی تو وہ تو کچھ بھی کر لے گا۔ سو یہ چیزیں تو سوچنے پہ مجبور کرنی چاہیے مختلف ریلیونٹ لوگوں کو کہ وہ اپنا طریقہ کار بدلیں، وہ اپنے اسسمنٹ کو، وہ اپنے ریکروٹمنٹ کو، وہ اپنے پرسنلز کی مینٹل اور دیگر کیپیبلٹیز کو، وہ ان چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ یہ ملک پر تو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔